جس کی آنکھیں تو ہیں، جس کے کان تو ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں، جس کے دونوں ہاتھ تو ہیں لیکن وہ فلوج ہے، وہ ان ہاتھوں سے کام نہیں لے سکتا۔ تو نماز کی جو اصل روح ہے وہ ہے خشوع اور خضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے متعلق، جو کہ ہم سب پڑھتے آ رہے ہیں، اور نماز کی حقیقت یعنی نماز کی روح۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کام نماز کا ادا کرنا ہے اس کے وقت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے محبوب یا سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس میں مشغول رکھتا۔ کچھ فرشتے ازل سے قیامت تک رکوع میں ہیں، رکوع میں ہی رہیں گے۔ کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہی رہیں گے، جبکہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں اور اسی میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حمایت میں لے لیتے ہیں، اور سوائے گناہ کبھی جتنے چھوٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں تو نماز سبب بن جائے گی اس کو معاف کروانے میں۔ لیکن بہت بڑی وعید بھی ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو گویا کہ اس کے ایمان میں خلل آ گیا۔ اس کی مثال بہت پرانی کہاوت ہے کہ ریگستان میں اگر کسی نے اپنا پانی یا مشکیزہ ضائع کر دیا، گویا وہ جلد ہی ہلاک ہو گیا، کیونکہ ریگستان میں تو کوئی دور تک اگر اس کو پانی نہیں ملے گا تو زندہ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح طہارت کی ویڈیو میں نے پہلے بڑی ڈیٹیل میں بنائی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس شخص نے اچھی طرح طہارت کی، پھر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنی سوچ کو دل پر اور دل کو اپنے رب کے تابع کر کے، یعنی اس نے پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کی۔ نماز ایک سفید روشن کپڑے کی طرح بن کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور یہ دعا دیتی جاتی ہے عرش تک کہ اللہ تجھے آباد رکھے جس طرح تو نے مجھے بڑے احسن طریقے پڑھا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز کو خشوع خضوع یا دل اس کا غافل رہے، دنیا کی محبت میں رہے اور وہ صرف ارکان سے نماز کو ادا کر دے، تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نماز سیاہ ہو کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور بد دعا دیتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے اسی طرح برباد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز سیاہ کپڑے کی طرح اس شخص کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بدترین جو چور ہے وہ چور ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے، یعنی جس کا رکوع سجدہ یا دل اس کا نماز سے غافل رہا، اس نے فرض تو ادا کیے، اس نے سنتیں تو ادا کی، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے بالکل غافل رہا، اس نے صرف فرض ادا کیا۔ نمبر 2، جو نماز کی روح کے متعلق ہے، نماز کی روح کیا ہے؟ جس طرح انسان مرکب ہے روح کا اور جسم کا، اگر اس جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو یہی انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ کہلائے گا یا مرحوم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر نماز تو ادا کی، نماز کے ارکان تو ادا کیے، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن نماز کی حقیقت یا اس کی جو روح ہے اس کو نہیں پہچانا، یعنی اصل میں خشوع خضوع نہیں اس میں قائم کیا، تو اس کی نماز اس مردہ انسان کی سی ہے۔ لیکن اگر نماز کا خشوع خضوع تو بنایا، اس کی روح کو تو پہچان لیا، لیکن اس کے ارکان ادا نہیں کیے، قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا بلا عذر، تو اس کی مثال اس انسان کی سی ہے جس کی آنکھیں، کان، ناک، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔ اور جس شخص نے ارکان تو ادا کیے، نماز کی نہ حقیقت کو پہچانا اور نہ ہی اس کی روح کو پہنچا، تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے
جس کی آنکھیں تو ہیں، جس کے کان تو ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں، جس کے دونوں ہاتھ تو ہیں لیکن مفلوج ہے، وہ ان ہاتھوں سے کام نہیں لے سکتا۔ تو نماز کی جو اصل روح ہے وہ ہے خشوع اور خضوع۔ نماز میں دل کا درست کر لینا، یہ اصل میں نماز کا خشوع و خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد کرنے کے لیے تو نماز پڑھا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں سوائے رنج و غم کے کوئی چیز نہیں حاصل کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جسم تو ارکان تو ادا کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، تحیات میں بیٹھتا ہے، سلام بھی پھیرتا ہے، لیکن ان کا دل نماز سے غافل رہتا ہے، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کسی کو رخصت کرتے ہو، یعنی کہ تم نماز کے اندر اپنی جتنی خواہشات ہیں، جتنے اپنا دنیا سے ریلیٹڈ اپنے کام کاج ہیں، اپنے گھر کے معاملات ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ اور یہ وہ مولا علی رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کا رنگ ہی متغیر ہو جاتا، لرزنے لگتا، کپ کپانے لگتا۔ امانت کے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے جس کو زمین، ساتوں زمینوں اور پہاڑ بھی اٹھانے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کا دل اس طرح سے جوش مارتا، اور اس جوش کی اتنی 2 میل دور تک ان کے دل میں جو جوش کی آواز آتی رہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہم باتیں کر رہے ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس طرح غافل ہو جاتے جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس طرح طاری ہو جاتی۔ اور آج ہمیں بھی تھوڑا غور فکر تو کرنا پڑے گا کہ یار پورا دن 24 گھنٹوں میں اگر 12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے میں 2 گھنٹے اگر نماز کو دیے جاتے ہیں تو وہ 2 گھنٹوں میں میرا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ سوال تو پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت ہی کروانی ہوتی، بندگی کروانی ہوتی، اپنے رکوع اور سجدہ کروانا ہوتا تو فرشتے بھی سجدہ بھی کر رہے، قیامت تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی طاقت دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ میں دیکھ سکوں، پرکھ سکوں کہ یہ شخص نماز ادا کرتا ہے، نہ اس کو میں نے اختیار دیا ہے، وہ جو چاہے سوچ بھی سکتا ہے، نہ چاہے تو نماز پڑھ بھی لے، چاہے تو نہ بھی پڑھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ بندہ ساری خواہشات کو ترک کر کے میری طرف بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ساری سوچوں کو دور کر کے میری طرف بھی آتا ہے کہ میری طرف اپنا دل کو موڑتا ہے یا نہیں موڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ان کا دل اس طرح سے جوش مارتا کہ جس طرح ایک تانبے کی دیگ میں پانی کو آگ کے اوپر رکھا جائے، جس طرح وہ ابلتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ابلتا تھا۔ حضرت معاذ بن ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنی نماز کے اندر دائیں یا بائیں یہ دیکھنے یا پرکھنے کی کوشش کی کہ میرا دائیں یا بائیں کون شخص کھڑا ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ تو ہمیں اپنی نماز کے اوپر بڑا فکر، بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم 10 منٹ میں نماز اگر 15 منٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز کا واقعی ہماری نماز